ہم نے سوچا تھا اس پوڈ کاسٹ کا نام ہوگا بز کاسٹ، کیونکہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں بز کاسٹ کریں گے، اپنا بز، اپنے جس بز میں ہم چل رہے ہیں نا وہ بز ہم کاسٹ کریں گے، اگلے تک پہنچائیں گے. اور ہمارے پہلے جو گیسٹ ہیں بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں، آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا. اور ہمارے پہلے گیسٹ ہیں مونا. That's right. کیسی ہیں مونا آپ؟ الحمد للہ I'm good. آپ کو آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بالکل بھی نہیں. یہ اوپر سیڑھیوں سے آپ آئی ہیں؟ آرام سے، بالکل بہت دور سے آئی ہیں؟ بہت، تھوڑا ٹائم لگا، تھکان بھی لیکن چل گیا. آل گڈ ہے. چاند سے کوئی آپ کی obsession ہے؟ I love everything that's up there. مونش. ہاں، مون، اسٹارس، سن، ایوری تھنگ، پلانٹس، جو بھی ہے پورا سولر سسٹم آئی ایم انٹرسٹڈ ان. سولر سسٹم اور پوری گلیکسی. آپ کو تو اسپیس سائنس کرنا چاہیے تھا، جو میں نے ڈگری نہیں جو میں کر سکا پوری، وہ ڈگری ویسے آپ کو زیادہ جچتی ہے. اور آپ کو ویسے لنگوسٹکس زیادہ جچتی ہے. یو آر انٹو ان کوگنیٹو سسٹم اینڈ آل اٹ. میرا مقصد ہے جو ابھی آپ نے ریسنٹلی ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے، اس میں کوگنیٹو اسکلز، کوگنیٹو ریسورسز کی بات کر رہا تھا. ہاں، تو یہ ساری چیزیں نا جو میرا سبجیکٹ تھا لنگوسٹکس، اچھا، اس میں پڑھائی جاتی ہے. تو آپ وہ لیتے اور میں اسپیس سائنس لیتی. آپ مطلب اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہاں، آپ نے کیا ہے لٹریچر، ہے نا؟ ٹرو، گریجویشن کی لٹریچر میں. ٹرو، ویری ٹرو. ہاں، تو آپ اتنی پڑھی لکھی ہو کے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس جاہل سے شادی کرتی ہوں جس کی ڈگری بھی پوری نہیں ہے؟ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ اے ڈگری. اگر میں نے ڈگری کر لی تو میں نے کیا اکھاڑ لیا ہے؟ اٹس ناٹ اباؤٹ اے ڈگری. مطلب ایسے کوئی بولتا نہیں ہے. ہاں، نہیں تو صحیح بات ہے، حقیقت ہے. تو ڈگری ڈگری بہت سارے میرے دوستوں نے بھی کی ہے. ایگزیکٹلی، واٹ آر دے ڈوئنگ ناؤ؟ ابھی بہت اسٹرگل کر رہے ہیں لوگ. وہی بات نا. تو ڈگری اس دور میں آئی ڈونٹ تھنک کسی کام کی. ہاں، یہ کام ہے، آپ اس کو لگا لیں اپنی وال پہ، اس کے علاوہ تو کوئی جابس ملنی نہیں ہے. کڑوی سچائی ہے. ویسے ابھی ڈکی کی ایک پوسٹ دیکھی میں نے، جس میں وہ بتا رہا تھا، پہلے تو وہ تھوڑا سا فلیکس کر رہا تھا کہ میں 7 to 8 فگرس کما رہا ہوں اور میری بات ویلیو رکھتی ہے، جو کہ رکھتی بھی ہے. بالکل. یہ وہ سینگ کہ میں دبئی گیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں وہ 5,000 سے 6,000 درہمز کما رہے ہیں، جو کہ پاکستانی 4-5 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. اور جب اس نے ان سے پوچھا تو وہ بڑے خوش تھے. اور وہیں پہ دیکھا جائے تو اپنے پاکستان میں جو ڈگری لے کے لوگ گھوم رہے ہیں، مطلب میرے ساتھ ایروناٹیکل انجینئرنگ، اسپیس سائنس اتنی مشکل ڈگری ہے. پلازما فزکس پڑھتے ہیں ہم لوگ، اتنا مشکل ہے کہ آپ کی سوچ ہے. مطلب ڈیریویشنس جو ہوتی ہیں نا، ہم 80 ڈیریویشنس تک لے کے جاتے ہیں. ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ جو غلط ہو گئی. مطلب اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ جو لاسٹ سائنٹسٹ نے جو تھیوری دی تھی وہ پڑھتے ہیں. ہم وہ بھی پڑھتے ہیں جو غلط ہوئی اور وہ کیوں غلط ہوئی، اور سائنٹسٹ نے اندر کیا اس کا پروسیجر تھا جو صرف سائنٹسٹ کو ہی پتہ ہے. ہم وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے تھے. اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ ڈگری. لیکن وہ کرنے کے بعد بہت سارے میرے اپنے دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار رضا کوئی میمز بنانے ہو تو مجھے بتاؤ. دیکھیں وہی بات، تو میں وہی کہہ رہی ہوں، اس جس دور میں اب ہم رہ رہے ہیں اس کا ڈگری سے تو کچھ ہے ہی نہیں. ڈگری آپ کتنی بھی اچھی کر لو، آپ کو جابس ملنی نہیں ہے. کیا ایسے ویسے ایک بات بتاؤ، ہاں، اگر مطلب آپ نے ایک مشہور شخص سے شادی کی، صحیح ہے، ہاؤ از لائف آفٹر میرینگ اے فیمس پرسن؟ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. آنیسٹ ہو کے بتاؤں گی، آنیسٹ ہو کے بتاؤ. بالکل. تو جیسا ویسے ہمیشہ، اچھا ایک بار when I married the guy that I used to have a crush on، جو میں نے ابھی شادی کی ہے، he is not the same guy. جو ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں وہ بہت الگ ہوتا ہے، لیکن ایک بندے کے ساتھ رہنا بہت ڈفرینس ہے. آپ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟ دھوکہ تو خیر نہیں ہوا، لیکن ہاں بڑا الگ ہے. جو میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکا ایسا ہوگا، وہ نہیں ہے. وہ اس سے بہتر ہے. ہاں، in most ways yes. اگر سوچنا پڑ رہا ہے تو پتہ نہیں، میں آنیسٹ ہوں. آنیسٹلی اگر آپ کو برا بھی لگے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، تو وہی
لیکن دیکھو آپ نے جو ادھر دیکھا یوٹیوب کی ویڈیوز میں دیکھا وہ ایک کیریکٹر تھا. دیکھو آپ لوگ کتنا بھی بول لیں نا کہ ہم تو بڑے ریئل ہیں, را ہیں, اپنی ویڈیوز میں بھی وہی ہیں جو اصل لائف میں ایسا پاسبل نہیں ہے. میں بھی آج تک اپنی پوری یوٹیوب کے ہسٹری میں جب بھی پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں تو شاید تب میں اصل رضا ہوں جو میں ہوں. جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی ہے, دس از ویری کلوز ٹو دا ریئل رضا ہو آئی ایم. بٹ اس کے علاوہ اگر میں کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں, آسم اسپیکس بناتا ہوں, کوئی ویڈیو بناتا ہوں, سیوج لڑکا ہے, اس میں ایک سیوج لڑکا ہے, اس میں ایک کیریکٹر ہے. مجھے اور تمہیں وہ کیریکٹر پسند آیا تھا. ہاں, مجھے وہ سیوج والا بندہ اس پہ کرش تھا. وہ جو تمہیں وہ گینگسٹر لائف چاہیے. پھر وہ مطلب میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ لائف ملے گی. تو خیر اٹ واز کائنڈ آف ریٹن پلس. تو ہاں, تو میں بات یہ کر رہی تھی, ایک کامنٹ بھی آیا تھا میری ایک پوسٹ پہ. تو وہ بندہ کہہ رہا تھا یہ سیوج لڑکا آپ کو سوری کیسے کہے گا. تو آپ نے ایک پکچر بنائی ہوئی ہے کہ میں سوری نہیں کہتا, کہ میں اتنا سیوج ہوں, کہ میں ایسا ہوں, میں ایک مطلب ایسا بندہ ہوں, لیکن آپ ایکچوئل ایسے نہیں ہو. تو یہ اچھی بات ہے نا. تو میں نے بولا تو کہ آپ ان موسٹ ویز آپ بہت اچھے ہو. صحیح. ہاں, اور ٹھیک ہے, مطلب میری اے فیمس گائے, بٹ کیا اس کی وجہ سے ہیٹ ملا؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو. میں کہ اتنے کامنٹس نہیں پڑھتا تمہارے. نو, پیار ہی ملا ہے. پیار ہی ملا ہے. میں بہت ڈرتی تھی. میں سوچتی تھی کہ مطلب میں نام نہیں لوں گی, لیکن ایک فیمس یوٹیوبر تھا, اس نے شادی کی تو اس کی بیگم کو اتنا ہیٹ ملا تھا شروع میں. اب تو دین پیپل کائنڈ آف ایکسیپٹڈ ہر, بٹ شروع میں بہت ہیٹ ملا تھا. تو وہ چیز میں نے بھی سوچی, میں نے کہا مجھے بھی مل سکتا ہے, لیکن نہیں. لوگ بڑے فضول ہیں. لوگ جب زید علی نے شادی کی تھی تب بھی اس کی وائف کو ہیٹ ملا تھا. ایون موروز وائف گاٹ ہیٹ. ہاں وہی تو, مجھے اس چیز سے ڈر تھا. ہاں اچھا, لیکن ایسا ہوا نہیں, چلو شکر ہے. لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ناؤ یو آر اے فیمس پرسنالٹی یور سیلف ایز ویل. آپ کے بھی انسٹاگرام پہ اتنے فالوور ہو گئے ہیں, تو اب یہ والی جو لائف ہے یہ آپ نے ایکسپیکٹ کی تھی کہ یہ لوگ جاننے لگیں گے؟ یہ پہلی دفعہ جب لفظ سنا تھا ہم آپ کے فین ہیں, ایسے سنا تو ہے نا؟ بالکل بالکل, بہت بار. تو یہ کیسی لائف ہے؟ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا لائف یو ہیڈ بیفور؟ ہاں, میں ایک انسیڈنٹ بتاؤں گی. پہلے میں حیدرآباد کی بات کرتی ہوں. تو پہلے جب میں مالس وغیرہ میں جاتی تھی, میں بالکل کیجول ہو کے جاتی تھی. مطلب میں بالکل ایسی کول بندی ہوں. مجھے نہیں اتنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کپڑے پہننے ہیں, کیسے کپڑے پہننے ہیں. تو ٹراؤزر ایک الگ جا رہا ہوتا ہے, ٹی شرٹس کے ساتھ بالکل بھی نہیں لگتی ہے. میں بس ایسے ہی مست ملنگ ہوتی, بالکل ایسے جاتی تھی. تو اب جب شادی کے بعد جانے لگی ہوں مال پہ, تو لوگ پہچاننے لگے, جانے لگے, آ کے ملنے لگے. تو پھر وہ جو اٹینشن مجھے مل رہی ہے, تو ابھی اس کا مجھے مطلب میں تھوڑا ابھی وہ یوز ٹو نہیں ہوئی ہوں. ہاں, تو پھر اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار میں جب باہر جاؤں تو ایٹ لیسٹ انسان بن کے جاؤں. پتہ ہے دس از دا اونلی ریزن میں نے نہانا شروع کیا. نہانا پڑتا ہے. دس از دا اونلی ریزن جس کے وجہ سے صاف رہنا شروع کیا. پتہ ہے ایک مجھے بہت بری ایک چیز لگی تھی. ایک دفعہ کی بات ہے, لاہور میں تھے, ایمپوریم مال کی طرف میں جا رہا تھا, پیچھے گاڑی میں بیٹھا تھا دوست کی, اور مجھے کوئی شرٹ پہنی ہوگی, ظاہر سی بات ہے ایسے بغیر شرٹ کے تو نہیں ہوں گا میں. لیکن آئی ہرڈ سم ون, وہ ہوتا ہے نا, ہاں ایسے دور سے کسی کو سن لیا بولتے ہوئے کہ اوہ یہ تو رضا سما نا, اس نے شرٹ بدل لی. اوہ مائی گاڈ, مجھے ہیں کتنے مین لوگ ہیں. پھر میں نے دیکھا اپنی پرانی ویڈیوز میں, کہا یار ایک شرٹ میں نے بہت دفعہ پہنی ہے, حالانکہ میرے پاس شرٹ تھی, لیکن کیونکہ میں سوچتا نہیں تھا کہ یار آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں ڈفرینٹ شرٹ پہنوں یا تھوڑا سا خیال رکھوں اپنا. ایون میرے ابا بھی کہتے تھے یار تھوڑا منہ دھو کے تو آ جایا کر یار. تو میں نے دیکھا بہت دفعہ ایک ہی شرٹ ریپیٹ ہو رہی. پھر جب میں نے یہ سنا نا, ایک بندی نے بولا کہ اسے شرٹ بدل, میں نے کہا بیٹا نہیں رکو, اب شاپنگ کرنی ہے, اب تو شاپنگ کرنی ہے. پھر تو میں نے پورے سال کی ایک ہی دفعہ جا کے پریشان کر دیا مال والوں کو, جو پسند آ رہا اٹھا لیا, جو پسند آ رہا اٹھا لیا. اچھا, ایک اور چیز کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ بکس بہت زیادہ پڑھتی ہو, بہت زیادہ بکس پڑھتی ہو, اور موسٹلی ہوتے ہیں رومانٹک. سو مائی کوشچن, why do you read romantic novels? اچھا,
اس کا آنسر تھوڑا عجیب ہوگا، خیر ہے، بٹ ہاں تو آئی بلیو کہ یہ جو رومانٹک ناول ہیں یہ بہت لو کو رومانٹسائز کرتے ہیں ایکچولی. جو لو ایگزسٹ ایکچوئل نہیں کرتا ریئل لائف میں، اس کو اتنا رومانٹسائز کر کے بتاتے ہیں. سو اٹس گڈ ٹو ہیو سم اسکیپ فرام ریالٹی. اور میں تب زیادہ پڑھتی ہوں جب میرے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو اسکیپ دا ریالٹی فار سم ٹائم. تو میں زیادہ بکس پڑھنے لگ جاتی ہوں. اور مجھے فکشن اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ مطلب دیکھو، اگر آپ بکس پڑھ رہے ہو جو ریالٹی بیسڈ ہیں تو آپ اپنی لائف بھی تو ریالٹی ہی جی رہے ہو نا، جی رہے ہیں. تو وہ سیم چیز نہیں ہو گئی. لائک آپ کو زیادہ ریالٹی پسند نہیں ہے. ہاں، تو اگر میں اپنی لائف ریالٹی میں گزار رہی ہوں تو تھوڑا اسکیپ تو مطلب مجھے فکشن میں بھی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو ریڈ بیکاز یو وانٹ اسکیپ فرام ریالٹی. سم پیپل ریڈ کہ ان کو ریالٹی پتہ لگے. جیسے آئی ریڈ، مطلب میرے پیچھے جو بکس پڑھے ہوئے ہیں وہ سارے نان فکشن ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کیا چل رہا ہے دنیا میں، اور لائک واٹس دا ریالٹی اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ورلڈلی. بول سکتے ہیں میرا اپنا پوڈ کاسٹ سے شٹ بول سکتے ہیں، دس ورلڈلی شٹ، ہاؤ ٹو ڈیل ود دس. تو اس چیز میں بالکل اپوزٹ ہوں آپ کے. نہیں، میں چاہتی ہوں تھوڑا اسکیپ ریالٹی سے. لیکن یہ جو پھر رومانٹیسائز کر دیتے ہیں بہت زیادہ لو کو، ڈونٹ یو تھنک اٹ افیکٹس ان یور اون لائف کہ پھر آپ بھی ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہو کہ یار میرے لیے جان آئے گا دی نوٹ بک والا؟ نہیں بالکل نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، جیسے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ جو ان بکس میں لو کو زیادہ رومانٹیسائز کر کے بتایا جاتا ہے، تو وین آئی نو کہ یہ چیز ہے تو میں کیوں ایکسپیکٹ کروں گی کہ ریالٹی میں بھی مجھے یہ چیز انکانشیسلی ایسا ہوتا نہیں ہے؟ جیسے انکانشیس ایک بایس ہوتا ہے نا انسان کا، آئی ڈونٹ خود ہی بن جاتا ہے. مجھے نہیں، آپ اس کا زیادہ حقیقت بتا سکتے ہو لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ویسے who is your favorite writer? نکولس اسپارکس. What is the spark that you found in that guy? آئی ڈونٹ نو. اس کی جو لو اسٹوریز وہ جو رائٹ کرتا ہے ایک طریقے سے، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ لگتی ہے مجھے اور ناولسٹ سے. وہ میرا اٹینشن میرا اتنا وہ گریسپ کر دیتا ہے کہ میں ریالٹی سے چل کے فکشن میں چلی جاتی ہوں، بالکل گم ہو جاتی ہوں. تو اس کے سارے بکس ہاں میں نے پڑھے ہوئے ہیں. بیسیکلی اٹس دا وے ہی رائٹس. کہانی تو بہت ساری تھی، the way he writes like that. ہاں، اسٹوری تو آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہے. ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، ان کے بیچ میں کانفلکٹس ہوئے، یہ جو اینڈ میں یا تو وہ ساتھ ہو جاتے ہیں یا پھر اینڈ ہو جاتے ہیں، مطلب ختم ہو جاتے ہیں. کہانی کائنڈ آف سیم ہوتی ہے، پلاٹ سیم ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، دو لوگوں کے بیچ میں پیار ہوتا ہے، کانفلکٹ آتا ہے، پھر کانفلکٹ آتا ہے اور پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے. کبھی کبھی صحیح بھی نہیں ہوتا ہے، ٹریجک اینڈ بھی ہوتا ہے. ٹریجک، اچھا، اینڈ بھی ہوتے ہیں، اینڈ ہوتا ہے بالکل. تو بس وہ ریٹن ورک، مطلب جو رائٹنگ ہوتی ہے کس پیٹرن سے وہ رائٹ کرتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے، تو مجھے اس کا اچھا لگتا ہے. So you being his fan, you only read Nicholas Sparks? Not only, I read a lot of other authors too, but یہ زیادہ پڑھا ہے. اس کے مطلب سارے بکس پڑھے ہیں. یہ جو بھی بکس پڑھتے ہیں نا، جو یہ والے بکس پڑھتے ہیں اپنا رومانٹک ناولز وغیرہ جو پڑھتے ہیں، یہ کبھی خوش نہیں ہوتے اگر ان چیزوں پہ نا، پوری بات تو اگر ان چیزوں پہ فلم بن جائے کوئی. میں تو فلم لور ہوں، مجھے مزہ آتا ہے. مطلب میں نے دا نوٹ بک دیکھی، مجھے تو مزہ آیا. اور کون سی مووی تھی، ہیری پوٹر پوری سیریز دیکھی، مجھے بہت مزہ آیا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گیم آف تھرونز دیکھا، بہت مزہ آیا، میں تو بکس بھی نہیں پڑھی. نہیں کچھ لوگ، اچھا میں بتاتی ہوں اس میں کیا ہوتا ہے. کیریکٹر، ایک جو ناولسٹ ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ ڈسکرائب تو کرتا ہے کیریکٹر کو، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں اس کو خود مطلب پکچر دیتے ہو، آپ خود اس کو ایک زندگی دیتے ہو. حالانکہ ڈسکرائب اس نے کیا ہے، لیکن آپ اپنے انداز میں، اپنی امیجنیشن میں اس کو لائک پکچر دیتے ہو. ہاں، ایک امیج دیتے ہو، دماغ میں ایک امیج بناتے ہو. ہاں، وہ اپنی الگ ہوتی ہے. مطلب وہی ناول میں پڑھ رہی ہوں، وہی ناول آپ پڑھ رہے ہو، لیکن آپ کے دماغ میں اس کیریکٹر کی ڈسکرپشن آل دو سیم ہے، لیکن آپ پکچر الگ بناؤ گے، میں اس کی الگ بناؤں گی. ٹھیک ہے. جب وہ ساری پکچر سیم مطلب ریلیٹ نہیں کرتی، وہ جو کیریکٹر موویز میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک مطلب نہیں دل نہیں کرتا. ہاں، نہیں اتر پاتے. اور دوسری بات، ناول پڑھنے میں ایک الگ ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ
ہر چیز کو زیادہ ڈیٹیل میں مطلب سمجھتے ہو پڑھتے ہو, اور وہاں پہ صرف ایکسپریشنس ہی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر. جیسے ناولز وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ہوا آنے لگ گئی, اس نے پہلا قدم اٹھایا تو اور اس کی ہارٹ میں کیا مطلب اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے, اندر کیا چل رہا تھا. ہاں ایگزیکٹلی, وہاں پہ صرف آپ اس کے ایکسپریشنس ہی دیکھ سکتے ہو, اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جان پاتے. تو ناول کی کیمرہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے, بالکل ساؤنڈ افیکٹس اینڈ ایوری تھنگ اٹ ایڈس, بٹ اسٹل آئی تھنک کہ ایک مارجن ہے بالکل جو ریڈرس ہی سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھو کبھی آپ نے بک پڑھی ہو اور اس پہ جو مووی بنتی ہے آپ دیکھو کہ بہت ڈفرینس دیکھو گے. مجھے کوئی ایسی کون سی مطلب بک بھی اچھی لگی اور مووی بھی اس کی اچھی لگی, ایسا کچھ ہے؟ ہاں, دا لانگیسٹ رائڈ یہ, ہاں مطلب ایک ہضم مطلب ایسی تھی مووی جس میں بندہ پوری دیکھ لے. تو میں نے لانگیسٹ رائڈ ناول بھی انجوائے کیا تھا, مووی بھی, لیکن اگین آئی لو دا ناول موسٹ. اچھا اب اتنے رومانٹک اسٹوریز پڑھ لی, لٹریچر میں چلے گئے, اتنے رومانٹک ناولس پڑھ لیے آپ نے, اتنے بکس پڑھ لیے آپ نے, وہ ایک فکشنل لو بھی دیکھا اور ریئل لو بھی دیکھ رہی ہیں, تو ڈفرینس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوگا. بٹ آئی وانٹ ٹو نو وٹ از یور ڈیفینیشن آف لو. اوکے, فرسٹ آف آل آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ میرے لیے لو انکنڈیشنل ہے. انکنڈیشنل لو تبھی ہوگا جب وہ انکنڈیشنل ہوگا, لیکن یہاں پہ ریئلٹی میں, ریئل لائف میں لو کو بہت کنڈیشنز دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو لو برقرار رہے گا, ورنہ لو فیڈ کر جائے گا. تو میرے خیال میں ایسا کوئی لو ہوتا ہی نہیں ہے جو فیڈ کرے. لو فیڈ نہیں کرتا, نہیں لو نہیں. مطلب اگر میں دیکھو فار ایگزامپل یو سے یو لو می رائٹ, ٹھیک ہے میں مان لوں گی, لیکن اگر میں آپ کے ساتھ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو مجھ سے کہ یار یہ چیزیں تو مطلب میری وائف ہے, یہ مطلب ضرور کنڈیشنز آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, اگر وہ کنڈیشنز میں نہیں اترتی ہوں دین یو وڈ نوٹس کہ لو کم ہوتا جا رہا ہے, فیڈ ہوتا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, تو لو انکنڈیشنل ہوتا ہے, جو کہ مجھے صرف ناولز میں دکھتا ہے. میں سن لیا آپ لوگوں نے, یہ حساب کتاب ہے ہمارا. لو اس کو ایک ہی مطلب پتا ہے, لو انکنڈیشنل جو ہو وہ لو ہے. باقی پھر تو مطلب شادیوں میں کنڈیشنل لو ہی ہوتا ہے. ویسے صحیح بات جو ایک ریئلٹی ہے کہ دیکھو اگر ہسبینڈ اچھا نہ چلے تو وائف کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے یار کہ کس طرح چل رہا ہے. مثال کی بات, بہت برا ٹریٹ کر رہا ہے, ابیوزو ہو گیا ہے, تو اس سے یو کی ناٹ لو دیٹ پرسن اینی مور. یا اگر بندی عجیب ہو گئی ہے, ٹاکسک ہو گئی ہے, چیٹ کر رہی ہے, نہیں کر سکتا. تو یہ کنڈیشن ہے. بالکل, اچھا ایک دوسرے کا برتاؤ اچھا ہونا ایک کنڈیشن ہے. ایگزیکٹلی, تو انکنڈیشنل لو تو بہت ہی ریئر نہیں ہوتا. میں تو وہی تو کہہ رہی ہوں, ایگزسٹ نہیں کرتا ہے اس لائف میں. دین پھر میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی ہوں, میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہوں کہ اگلا بندہ نہیں, اگین نہیں. ہاں مدد کرتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, یس مدد کرتی ہے. مطلب ان کا بہت بگڑا بیٹا بھی ہوتا ہے نا, تو بھی اس پہ وہ جو ہے نا شیلڈ دیتی ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو اچھا ہے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں بہت ڈسٹربنگ سی ویڈیو تھی, بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے, لیکن ایک بندہ اپنی امی کو مار رہا تھا, لٹرلی فزیکل ابیوز مار رہا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کا انٹرویو لے رہے تھے تو وہ اس کو پھر بھی ڈیفینڈ کر رہی تھی. مطلب دس از دا لو آف اے مدر. تو مے بی دا اونلی انکنڈیشنل لو جو ہے نا وہ ماں کا ہی ہے. باپ کا بھی نہیں ہے. باپ کہتا ہے گھر سے نکال تو عزت ہے تمہاری, ورنہ تو ہاں کہہ سکتے ہیں بالکل, ہے نا. یہ تو بہت ہی پھر ریئر ہے, بہت ہی ریئر ہے. مطلب آئی جسٹ امیجن کہ تھوڑا ریلیجیس ہو جائے گا, بٹ اف جیسے گاڈ نے کہا ہے کہ میں ماں سے 70 دفعہ زیادہ پیار کرتا ہوں, تو یعنی کہ ماں کا پیار از 1/70th آف دا گاڈ. So that's اللہ نے ایگزامپل ہی ماں کی دی ہے کیونکہ اسی کا لو زیادہ ہے. تو اللہ کے پیار کا 1/70th یعنی کہ اس کا 70واں حصہ ماں کا ہے, تو وہ بہت بڑا ہے. تو پھر مے بی دیٹ لو از انکنڈیشنل. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. ایک اور سوال, اس کا مطلب یہ کہ گاڈ کا جو لو ہے وہ بھی انکنڈیشنل نہیں ہے, کنڈیشنل ہے. How do you say this?
اگر آپ برے انسان ہو پھر آپ سیدھا چلو گے, اگر اچھے انسان ہو تو مزے کرو گے. اوہ مائی گاڈ, سوال ہے نا کہ یہ تو میں نے نہیں سوچا. ٹرو. تو گاڈ نوز کیا بات ہے. دس از اے ویری گڈ کوشچن بائی دا وے. ویری گڈ کوشچن. یار کوئی سوچنے اور پہ گیسٹ لے آؤ یہاں پہ, انجینئر محمد مرزا صاحب لے آؤ, کوئی پیار سے بات چلی گئی, کوئی اسپریچولیٹی, اور کوشچن کوئی بڑا آ گیا اچانک سے. بٹ دس از, ہاں پتہ نہیں, یا لوگوں مطلب ہماری نالج میں اضافہ کرو. وی جسٹ کیوریس. ایک سوال ہے, یہ نیچے کامنٹ ڈاؤن کرنا, بتانا. خیر اچھا ہم آگے چلتے ہیں. بالکل بھی اپنے دماغ اڑ گیا, ہم آگے چل لیتے ہیں. آپ کا ادر دین ریڈنگ اور کون سی چیزوں میں انٹرسٹ ہے؟ ڈرائنگ. نو. ہاں ڈرائنگ. آئی لو ڈرائنگ. یا کب ڈرائنگ شروع کی؟ آنیسٹلی جب میں بہت چھوٹی تھی. اچھا ایک اس کی اسٹوری ہے. کیا؟ ٹھیک ہے بتائیں. میں نے اسٹارٹ ایسے کی تھی. بچے ہوتے ہیں, ایک کاربن ہوتا تھا بلیک کلر کا کاربن پیپر, وہ ٹریسنگ پیپر ہوتا ہے ایکچولی. پکچر کے اوپر نیچے رکھو, پھر ٹریس کرو, اینڈ دین پھر وہ چھپ جائے گی, بن جاتی ہے. ہاں. تو جب میں چھوٹی تھی تو میری کزن سارے ایسے کر رہے ہوتے تھے, تو میں بھی وہ کرنا چاہتی تھی. لیکن میری امی کہتی تھی کہ نہیں, اگر تم یہ کرو گی تو مطلب مے بی وہ ہاتھ تم منہ میں ڈال لو, کاربن ہے تو یہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو امی مجھے انکریج کرتی تھی کہ تمہاری ڈرائنگ ان سے زیادہ اچھی ہے, تم ڈرا کرو گی تو مجھے پتہ ہے تم اچھا ڈرا کرو گی, تو کاربن کے بغیر ڈرا کرو. اچھا. تو شی کائنڈ آف پشڈ می کہ تم کرو, تم کر سکتی ہو. تو اس کے بعد ہی آئی ٹرائیڈ میکنگ پورٹریٹس. پہلے ڈزنی جو وہ نہیں ہوتی تھی, ڈزنی پرنسیسز, چھوٹی ایج میں پھر ان کو بناتی تھی ٹیڑھے میڑھے. لیکن میری امی مجھے اتنا انکریج کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا میں بہت اچھی بنا رہی ہوں. تو وہ چیز پھر جب بڑھتی گئی, مطلب تو اس ایج کے حساب سے, اور ڈرائنگ کر کے سیکھی, مطلب خود ہی سے. ہاں, سیلف ٹاٹ ہے. میرا بھی سیلف ٹاٹ نہیں, سوری میرا سیلف ٹاٹ نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں, میرے انکل جو ہیں, میرے چاچو, وہ بہت بڑے آرٹسٹ تھے. اوکے. ہاں, مطلب 90s میں ان کی پینٹنگس جو تھی وہ فلموں میں بھی آ چکی ہیں. بٹ ہی ہیڈ ہز ٹائم, کچھ عرصہ ہی واز فیمس. اس کے بعد وہ فیلڈ انہوں نے چینج کر لی اور وہ کرتے نہیں تھے. بٹ ایک زمانہ تھا ہی واز ویری فیمس. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا سکھایا تھا بچپن میں. مطلب میں اپنی دیواریں پھر گندی کرتا رہتا تھا گھر کی, کہیں بندوق بنا دی, پھر کہیں صندوق بنا دی. ایک چیز بندوق سے کیا ہے, مطلب بوائز کا کیا کنیکشن ہے, کیوں ہے یہ بندوق سے؟ کیوں بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو نہیں ہوتی. اور یہ مجھے لگتا ہے یہ سوسائٹل کائنڈ آف, مطلب وہ کنڈیشن کرتی ہے بچوں کو کہ تم اسٹرانگ ہو, تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں, تم گنس, تمہیں فائٹنگ بیکاز یو آر اسٹرانگ. اور گرلس نہیں, تم ویک ہو تو تمہیں ڈالس کے ساتھ کھیلنا چاہیے, تم کائنڈ ان فائٹس یہ وہ وغیرہ میں نہیں ہوتی ہو. تو میرے خیال سے یہ مطلب دیکھو یار, دیکھو بچہ خود ہی نہیں مانگتا کہ یار, دیکھو لڑکا جو ہوتا ہے وہ خود ہی نہیں مانگتا کہ یار مجھے گاڑی چاہیے. ہاں, اس کو ہم تو نہیں سکھاتے کہ بیٹا آپ یہ گاڑی لو. وہ تو خود ہی جو لڑکا ہوتا ہے کہتا مجھے گاڑی چاہیے, نہیں مجھے ڈال نہیں چاہیے. کیونکہ وہ سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے. ہماری سوسائٹی ہی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان کو گاڑیاں ہی پسند آئیں گی. دیکھو اگر ایک بچہ, مطلب ایک لڑکا صحیح ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے ہمارے گھر کی گاڑی ہمارے ابو چلاتے, صحیح ہے, ہاں گاڑی ابو چلاتے صحیح. اور وہ ایک بچہ جو ہوتا ہے اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے, اس کا باپ اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, سپر ہیرو ہوتا ہے, وہ اس کے جیسا بننا چاہتا ہے. وہ دیکھتا ہے گاڑی ابو چلا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے پھر چھوٹی گاڑی چاہیے, میں بھی چلاؤں گا گاڑی ابو کی طرح. ہاں, اور کافی مطلب فیملیز میں جو ابو ہوتے ہیں ان کے پاس ویپن بھی ہوتے ہیں, اور عورتوں کے پاس نہیں ہوتے. ہاں,
See, تو اس لیے that's my point. ہاں. اور پھر جب ایک کوئی لڑکی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے امی ہم لوگ کو تیار کر رہی ہے اسکول کے لیے, ہاں, ہے نا, وہ کھانا بنا رہی ہے, وہ کھانا بنا رہی ہے, امی تیار کر رہی ہے, تو پھر لڑکی اس کا انٹرسٹ ہی اس چیزوں میں چلا جاتا ہے, اس میں چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ بچے تو اپنے ماں اور باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں میں بھی اسی کی تو وجہ سے. آپ پہلے آپ بول رہے تھے کہ نیچرل ہے, ناؤ یو سی یو گیٹنگ دیئر کہ وہ نیچرل نہیں ہے, سوسائٹی نے ایسے بنا دیا ہے کہ یو آر سپوز ٹو لائک دیز تھنگس. اگر میں بھی ایسا کوئی ہاؤس ہولڈ ہو جہاں پہ ایک بندی ورکنگ وومن ہو اور بندہ جو ہے وہ گھر کا خیال رکھ رہا ہو, اور لڑکی کے پاس ڈیفینس کے لیے اپنے ویپن ہو, تو ہو سکتا ہے ہاں یار دس از سو ٹرو کہ پھر ان کے بچے اس طرح کے شوق رکھنے لگ جائیں جو کہ ڈفرینٹ ہو. اور ایسا ہے, بالکل ہے. مطلب میں نے بہت اسٹرانگ لڑکیاں دیکھی ہیں, میری کالج میں ہوتی تھی بالکل لڑکوں کی طرح. مطلب میری ایک دوست تھی, نام نہیں لوں گا اس کا, کیونکہ پولیٹیکل ان کا بیک گراؤنڈ ہے, تو 5 بہنیں تھیں وہ, اور ساری بہنیں مطلب کتے رکھے ہوئے ہیں, گنز رکھی ہوئی ہیں, سمجھ رہی ہو, لونڈے بھائی, اور ڈالے پہ گھوم رہی ہیں. تو ہاں کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا, تو ان کو پرورش اس طرح کی ملی تھی کہ تم کسی سے کم نہیں ہو. وہی بات آ گئی پرورش نہیں, ہاں ایسی ملی تھی کہ تم کسی سے کم نہیں ہو. تو پھر وہ گرو ہی اسی طرح کی کہ ان کو بیڈ ایس وہ ہو گئی تھی. تو یہ سچ بات ہے کہ انفلوئنس کی بات ہے. ہاں بالکل, سوسائٹی سے, سراؤنڈنگ سے, فیملی. سو کیسا لگا آپ کو آ کے؟ بہت اچھا لگا. پہلے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی آنے میں, اتنی سیڑھیاں چڑھ کے آئی ہوں. آپ سے بات کر کے تو مطلب بہت ایک نیو ایکسپیرئنس ہے, کبھی کی نہیں ہے نا آپ سے بات. ہو گئی تم, بلیسڈ فیل کر رہی ہوں. بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنی. یو ویلکم. تھینک یو سو مچ. میں ہوئی اچھی. چلو اسی بات پہ سائن آؤٹ کرتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے کبھی کسی اور پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. بئی ادھر بئی کر دو, بئی.